اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ علم منطق میں ہماری بحث منطق پر اعتراضات کرنے والے بعض شخصیات پر چل رہی تھی کہ مکتب تشیع کے بعض افراد کا تذکرہ کیا اور پھر مکتب اہل سنت کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ درس کا درمیان میں گیپ آیا تو بعض مطالب مزید اضافہ اس میں کیے ہیں میں نے کہ اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تھوڑا مزید پیچھے جاتے ہیں۔ پہلے ہم جو ہے وہ امین استر آبادی سے شروع ہوئے تھے، ابھی ہم جو ہے وہ تھوڑا غیبت صغریٰ میں جاتے ہیں۔ مکتب تشیع کے اندر ایک بڑی شخصیت ابو محمد حسن بن موسیٰ نوبختی، یعنی حسن بن موسیٰ نوبختی، جو چوتھی صدی ہجری کے شیعہ عالم ہیں۔ ان کی وفات 300 کے بعد ہوئی ہے۔ جزیات ان کی وفات کی دقیق تاریخ نہیں ہے، 300 کے بعد ہوئی ہے۔ نامور شیعہ متکلم تھے، فلسفی تھے۔ علامہ ہلی اپنی رجال کی کتاب میں ان کے بارے میں ثقۃ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ایسا متکلم تھا کہ جو اپنے ہم عصروں پر برتری رکھتا تھا، یعنی علمی اعتبار سے بھی مضبوط تھے۔ کتب کو جمع کرنے کا بڑا شوق تھا ان کا۔ فلسفے کے جو ترجمہ کرنے والے تھے، مترجمین جیسے اسحاق ابن حنین ہے، جیسے ثابت بن قرہ ہے، یہ اس کے پاس ان شخصیت کے پاس جو ہے کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ان کے بعض نقد ہیں علم منطق کے اوپر۔ یعنی جو ایک مختصر سا مطلب ان کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس میں 100% تو مخالف نظر نہیں آتے۔ نظریات علم منطق پہ ان کا رد ہے۔ انہوں نے ایک دو کتابیں جو ہیں وہ لکھی۔ ایک کتاب تو ان کی فوکسڈ ہے منطق کے اوپر، الرد علی اہل المنطق، نوبختی کی۔ یہ مستقل کتاب ہے کہ جو انہوں نے لکھی تھی۔ اور ایک کتاب جو ان کی ہے وہ منطق کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عمومی کتاب ہے، آراء و دیانات، یعنی فرق و مذاہب کے اوپر جو مذہب کون کون سے تھے، بانی کون تھے ان کے، اس قسم کی جو گفتگو تھی، اس کے ضمن میں انہوں نے منطق کے اوپر بعض رد لکھے ہیں۔ یہ کتاب آراء و دیانات ہم تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے بعض مطالب ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں کہ ہم اہل سنت میں یہاں تک پہنچے تھے کہ ابن تیمیہ نے جو منطق کے رد پر کتابیں لکھی ہیں، جلال الدین سیوطی پہ تھا، ہاں وہی خوب، اس نے وہ مطالب نقل کیے اور ہم تک ابن تیمیہ کی کتاب کے ذریعے یہ مطلب ہم تک پہنچا ہے۔ رد کیا ہے؟ میں نے جیسے پہلے بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ مد نظر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے درس کو بیان کر رہے ہیں کہ منطق پر سارے اعتراضات کو بیان کر کے اس کو تفصیل سے جواب دینا ہے، وہ مد نظر نہیں ہے۔ فقط آشنائی کی حد تک ہے
اس میں آپ کو آؤٹ لائنز جو ہیں وہ مل رہی ہیں، کون کون سے موضوعات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ بعد کی کتابوں کو اسٹڈی کرنے میں معاون ثابت ہوں گے یہ لیکچر، کہ آپ خود اس کی تفاصیل کے اندر جائیں گے جب آپ تفصیلی کتابوں میں وارد ہوں گے۔ تو اس میں مطالبہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا فلانا اشکال کیا جواب ہے، فلانے کا اشکال کیا جواب ہے۔ نا، آپ کے سامنے دو فکریں موجود ہیں، ایک ہے مدافعین منطق، ایک ہے مخالفین منطق۔ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، رد کی طرف سے بھی دفاع کی طرف سے بھی، آپ ان کو پڑھیں، مطالعہ کریں، مباحثہ کریں، اور آہستہ آہستہ پھر آپ انتخاب کریں گے کہ کون سی رائے درست ہے۔ ابھی تو نہیں کر سکتے، بعد میں جب آپ مختلف کتابیں پڑھ چکے ہوں گے تو مطالب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان کا ایک رد جو تھا وہ یہ منطق ارسطوئی پہ قیاس پر تھا۔ قیاس پہ کافی اعتراض موجود رہے ارسطو کے، جو قیاس شکل اول اس نے بیان کی ہے، اور خود قیاس کا جو ایک سٹرکچر بیان کیا ہے، صورت قیاس جو بیان کی ہے، اس پر معمولاً بعض علماء کی طرف سے اعتراض رہا ہے۔ ایک اعتراض جو انہوں نے کہا وہ یہ کہ ارسطو کہتا ہے کہ قیاس کے لیے دو مقدمے ہونا ضروری ہیں، ایک صغرا اور ایک کبرا، دو مقدمے ہونا ضروری ہیں، پھر نتیجہ آپ لے پائیں گے۔ جناب نوبختی کہتے ہیں کہ نہیں، اب ایک استدلال کے ساتھ بھی نتیجہ لے، دوسرے استدلال کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، کبرا کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ زید جو ہے وہ انسان ہے، تو نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ جب انسان ہے تو پھر وہ فانی بھی ہے، مقدمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مقدمے کے نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقدمہ بیان کرنا کہ ہر انسان فانی بھی ہے، پس انسان فانی ہے، یہ مقدمہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مقدمے سے نتیجے تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ درست ہے؟ بس پہلا اعتراض ان کا یہ کہ قیاس میں دو مقدمے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک ہی مقدمہ اور نتیجہ فوراً۔ خوب اس کا جواب جو ہے واضح ہے، جو انسان دقت سے منطق پڑھے گا اور پڑھ چکا ہے، خود ابن سینا نے اس کا جواب دیا ہے، شاید منطق مظفر کے اندر بھی بلکہ ہے۔ آپ نے قیاس کو تقسیم کیا ہوا ہے مقدمے کے ذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، قیاس سری ہے اور ایک قیاس مضمر ہے۔ متوجہ؟ اگر آپ مقدمے کو ذکر نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ذہن اس مقدمے سے مستغنی ہے۔ اگر آپ نے ذکر کر دیا وہ قیاس سری ہے، اگر نہیں ذکر کیا وہ قیاس مضمر ہے، اور قیاس مضمر کو وہ درست سمجھتے ہیں۔ ابن سینا نے یہ نہیں کہا ہے کہ غلط ہے، حتماً ذکر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جو یہ سفر کرتا ہے نا، جس نے آپ نے فکر کی کیا تعریف پڑھی ہوئی ہے، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، یہ جو عقل کی حرکت ہے اتنی سری تیز انجام پاتی ہے کہ انسان متوجہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مقدمے سے نتیجے تک پہنچ رہا ہوں، لیکن جب اس کو تحلیل کرتے ہیں ہم تو اس کے بطن سے پتہ چلتا ہے کہ نہ، اس کے اندر کبرا پوشیدہ ہے، جب تک کبرا نہ ملے تو انسان نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور آپ نے بحث پڑھی ہے علم منطق میں، ایک ہے قیاس مباشر۔ جی، قیاس مباشر کیا ہے؟ مقدمہ نتیجہ، درست ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی بات کر رہے ہیں، مثلا کہ ہے یہ علم منطق میں ڈسکس ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے جواب ہے، مختصر طور پہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ میں ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ 2 ایسے بدیہی مقدمات دکھائیں کہ جن پر استدلال کی بنیاد ہو اور وہ نتیجے سے زیادہ واضح ہوں، کیونکہ مقدمہ کیا ہونا چاہیے، نتیجے سے زیادہ واضح ہونا چاہیے نا، تاکہ نتیجہ پھر آپ کو واضح ہو مقدمے کے ذریعے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسے مقدمے بدیہی لا کر دو جو نتیجے سے زیادہ واضح ہوں۔ نہیں ہے ایسا۔ مثلا شکل اول کے اوپر ایک اعتراض آگے چل کے پڑھیں گے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ چیزیں واضح ہیں، نتیجہ خود واضح ہے۔ تو مقدمات کے بدیہی ہونے کا فقدان ان کا ایک اعتراض تھا۔ پر یہ ایک مطلب تھا، اور یہ قدیمی ترین شیعہ عالم ہیں۔ ایک اور منطق کی مخالفت اور مدافع میں ایک بہت پرانا مناظرہ ہوا ہے عباسی خلافت کے دوران۔ مدافعت میں یا خلافت میں؟ دونوں، یعنی مناظر تھے نا، مناظرہ ہوا، تو ایک طرف مخالف منطق تھا، ایک طرف موافق منطق تھا۔ یہ بڑا مشہور مناظرہ ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اور آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مطالب بڑے تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے۔ مناظرہ ہوا ہے ابو سعید السیرافی، سیرافی، کہ جن کا پورا نام کیا ہے، حسن بن عبداللہ السیرافی ہے۔ اپنے دور کے بڑے مایہ ناز، ماہر لسانیات اور عظیم نحوی فقیہ اور قاضی تھے، یعنی ایک بڑی شخصیت تھی ابو سعید السیرافی۔ ان کا تعلق کیا ہے، سیراف سے ہے، جو کہ فارس کے علاقے کا ہے۔ عربی زبان اور ادب پر ان کی گرفت جو ہے وہ ضرب المثل تھی، یعنی گرامر نحو کے اندر ان کا بہت بڑا کام تھا۔ دوسرا بندہ جو اس مناظرے کا ہے وہ ہے ابو بشر متا بن یونس۔ وہ سعید مدافع تھا، مخالف تھا؟ وہ مخالف ہے، یہ مدافع ہے دوسرا۔ ابو بشر متا بن یونس یہ عیسائی تھا، فلسفی اور مترجم، مشہور مترجم تھا۔ فلسفے کی کتاب، یونانی کتابوں کو ترجمہ کرنے میں متا بن یونس کا اہم کردار رہا ہے۔ اس نے یونانی علوم کا جو ہے وہ سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ چونکہ ہم نے جب ترجمے کی بات کی تھی تو وہاں آپ کو بیان کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں علوم جو ترجمہ ہوئے ہیں وہ سریانی سے ترجمہ ہوئے ہیں، سریانی سے عربی کی طرف، اور عیسائی جو ہیں وہ مؤثر تھے جو شامات کے اندر رہتے تھے، کہ اس کے اوپر ہماری بات ہو چکی ہے، جی شام کے علاقے۔ تو یہ عیسائی تھے، فلسفی تھے اور مشہور مترجم تھے۔ یہ علم منطق کے اوپر مہارت رکھتے تھے۔ ارسطو کی کئی کتابوں کا انہوں نے سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اور ہمارے جو مشہور فلسفی ہیں ابو نصر فارابی، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ خب یہ دو شخصیت ہیں۔ ابو سعید السیرافی علم منطق کے مخالف ہیں، اور متا بن یونس جو ہیں وہ مدافع ہیں۔ خب یہ اب وہاں پر 4 صدی ہجری میں بغداد میں چونکہ یونانی فلسفے کا ترجمہ جب شروع ہوا تو فلسفے اور منطق کا بڑا اثر و رسوخ ہونا، نیا علم تھا، چرچا تھا اس کا۔ فلاسفہ اور منطقی کا دعویٰ یہ تھا کہ یونانی منطق ایک آفاقی علم ہے، اس کا کسی زبان سے تعلق نہیں ہے، چونکہ فکر سے اس کا تعلق ہے، اور فکر کا تعلق معانی سے ہوتا ہے، اور معانی جو ہیں وہ آفاقی ہوتے ہیں۔ محدودیت جو ہوتی ہے وہ زبان میں ہوتی ہے، انگلش محدودیت رکھتی ہے عربی کے لیے، عربی محدودیت رکھتی ہے باقی زبانوں کے لیے مثلا، لیکن معانی جو ہیں وہ آفاقی ہوتے ہیں۔
تو چونکہ منطق کا تعلق معانی سے ہے لہذا وہ آفاقی ہے، اور نحو جو ہے اس کا تعلق زبان سے ہے اور زبان محدود ہوتی ہے لہذا یہ آفاقی نہیں ہے۔ تو جب منطقیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آفاقی علم ہے، معانی سے اس کا تعلق ہے، تو پھر ابو سعید سیرافی نے جو ہے وہ اس دعوے کے خلاف جو ہے وہ اعلان مناظرہ کیا، کہ مباحثہ کیا۔ جو عباسی وزیر تھا فضل ابن جعفر بن فرات، اس نے اپنی مجلس میں ایک مباحثے کا انعقاد کروایا تاکہ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر کے نتیجے تک پہنچے، ہمیں پتہ چلے منطق افضل ہے یا نحو۔ ان کا پھر تفصیل سے اس کے اوپر مناظرہ ہوا ہے، بہت لمبا مناظرہ ہے، بیان جو ہے وہ یہاں پر کرنا یعنی پورا وقت لے جائے گا، کم از کم 2-3 درس چاہیے کہ اس مناظرے کے محتوا کو کھولا جائے اور پھر جو ہماری تنقیدی نگاہ ہے اس مناظرے پہ اس کو بیان کیا جائے۔ مثلا متا کا جو کہ منطق کے موافق تھے، ان کا موقف کیا تھا کہ منطق ایسا آلہ اور ترازو ہے کہ جس سے کلام کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یہی ہے نا، آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ ایک ایسا قانونی آلہ ہے، ترازو ہے، ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ اگر مراعات کریں قواعد منطق کو تو فکر کو خطا سے بچا سکتے ہیں۔ دلیل وہی تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں منطق کا تعلق معانی اور حقائق سے ہے، اور معانی تمام انسانوں کے اندر جو ہیں وہ یکساں پائے جاتے ہیں، اس کے زبان پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ منطق جو ہے وہ نحو پر برتری رکھتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کیونکہ عرب کو بھی صحیح سوچنے کے لیے اسی منطق کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے جو سوچنا ہے وہ معانی میں سوچنا ہے نا، انسان خاموشی سے بھی سوچ رہا ہوتا ہے، معانی کے اندر تفکر کر رہا ہوتا ہے، تو ایک عرب انسان بھی جو ہے جب سوچے گا تو سوچنے کے لیے جو قواعد یعنی اس کی تصحیح کے لیے جو قواعد فراہم کرتی ہے وہ علم منطق ہے۔ بس عرب بھی چاہے وہ نحو کے اندر چاہے وہ لغت عرب کے اندر اول درجے کا ماہر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی سوچ بچار میں اپنے تفکر میں جو ہے وہ علم منطق کا محتاج رہے گا۔ اس کے مقابلے میں ابو سعید سیرافی وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے آفاقی ہونے کو نہیں مانتا۔ ابو سعید سیرافی کا فکر کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کے مطالب سے کہ دراصل منطق کیا ہے، یونانی زبان کے قواعد اور وہاں کی ثقافت کی پیداوار ہے۔ ابو سعید سیرافی ان کا کہتے ہیں منطق انسان سوچتا الفاظ کے ذریعے، آپ نے منطق مظفر میں پڑھا، معانی اور الفاظ کا گہرا ربط ہے، یہ آپس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے الفاظ کو انہوں نے ذکر کیا، الفاظ میں غلطی ہو تو کیا ہوگا، معانی میں غلطی ہوگی، درست ہے۔ سیرافی کا یہی استدلال ہے، کہتا ہے کہ آپ اگر نحو میں مضبوط نہیں ہوں گے، عربی لغت میں مضبوط نہیں ہوں گے، تو کیسے اپنے آپ کو فکر کی غلطی سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ کو نحو پڑھنی ہے، آپ کو اس میں مضبوط ہونا ہے، جب آپ کی زبان مضبوط ہو جائے گی خوب فکر میں آپ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ جدائی آپ ڈال رہے ہیں معانی اور الفاظ کے درمیان، یہ جدائی قبول نہیں ہے۔ معنی جو ہے وہ زبان سے جدا نہیں ہے۔ بات واضح یہاں تک؟ بہرحال اس طرح کے بہت سارے ان کے اعتراضات ہیں، میں نے کلی جو ہے نتیجہ جو ہے نکلا اس مناظرے کا۔ متا ابن یونس جو ہے یہ چونکہ عیسائی تھا، سریانی زبان ان کی زبان تھی، عربی میں مسلط نہیں تھا، تو اس نے نحو کی گہرائیوں میں جو مطالب موجود تھے اس کے سوالات پوچھ کے اس کو پھنسا لیا۔
مثلا مجھے ایک علم کا نہیں پتہ اور آپ اس میں ماہر ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے مناظرہ سن رہے ہیں وہ بھی اس علم کو جانتے، چونکہ عرب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس علم کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھا جائے اور میں اس کا صحیح جواب نہ دے پاؤں تو بیٹھنے والوں نے تو کہنا ہی ہے بندہ ہار گیا، جواب نہیں دے سکا۔ تو جو تاثر دیا گیا وہ یہ کہ صرافی جو ہے وہ جیت گیا تھا، متی ابن یونس جو ہے وہ ہار گیا تھا اس کے اندر۔ لیکن جو منطق کے ماہرین ہیں انہوں نے اس مناظرے کے اوپر تنقیدی جائزہ لیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ صرافی جو ہے وہ جیتا نہیں تھا۔ فقط یہ کہ چونکہ متی ابن یونس جو ہے وہ عربی میں نحو میں مضبوط نہیں تھا اور اس معاملے میں اس میدان میں وہ دفاع صحیح طریقے سے نہ کر پایا، سوالوں کے جواب صحیح نہ دے پایا، تو وہ تاثر یہ دیا گیا کہ یہ ہار گیا ہے۔ اصل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہمارا یہی ہے کہ اصلاً یہ جو فرق کر رہا تھا متی ابن یونس، وہ فرق درست تھا۔ درست ہے کہ الفاظ اور معانی کے درمیان گہرا رشتہ ہے، معمولاً انسان الفاظ سے ہٹ کر سوچ نہیں سکتا، لیکن اگر انسان کلیات میں پریکٹس کرے، کلیات کا عادی ہو جائے، درست ہے، تو ایسے مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں وہ فقط معانی میں تدبر و تفکر کر کے نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم چونکہ حواس کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں، جس کی وجہ سے الفاظ اور معانی کے درمیان ہم جدائی نہیں ڈال سکتے، درست ہے؟ لیکن یہ جو تفکیک کی تھی اس نے، وہ تفکیک درست تھی۔ منطق کا تعلق معنی سے ہے اولاً۔ منطق مظفر میں بھی الفاظ کی بحث کیوں منطق میں ڈسکس ہوتی ہے اس کے اندر بیان کیا ہے، وہی جواب ہے اس کا۔ صرافی کو جواب وہی منطق مظفر کا مقدمہ ہے کہ الفاظ مقصود بالاصل نہیں ہے۔ مقصود بالاصل کیا ہے؟ غرض جو ہے بالذات وہ معنی ہے، منطق کا تعلق معنی سے ہے۔ ہاں چونکہ الفاظ اور معنی کا گہرا رشتہ ہے اور لفظ کس سے اور معنی میں جدائی معمولاً ممکن نہیں ہوتی ہے، لہٰذا الفاظ کو پھر یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے پھر جو کلی قانون ہیں، نہ کہ نحو کے اعتبار میں جا کر، یا الفاظ سے بھی جو ڈسکس کرتا ہے علم منطق وہ بھی کلی قانون کے عنوان سے ڈسکس کرتا ہے، نہ کہ گرامر کے مثلا مباحث کو ڈسکس کرنے لگ جائے کہ آپ نے منطق میں یہ والی بحثیں پڑھی ہیں، اگر اس کو صحیح دقت سے پڑھا ہو تو مناظرے کو اگر آپ پڑھیں تو مطالب آپ کے لیے قابل حل ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں۔ خب یہ ایک داستان تھی۔ اس کے بعد ایک اور داستان ہے بڑی خوبصورت، وہ ایک اور مناظرہ ہے، مناظرہ نہیں ہے، تقریباً ڈسکشن ہے۔ جناب ابن سینا جو کہ فلسفی ہیں اور جناب ابو سعید ابو الخیر جو کہ عارف ہیں۔ ان کا کوئی تعلق تھا ابو سعید صرافی سے؟ نہ، یہ الگ شخصیت ہے۔ ابو سعید ابو سعید ابو الخیر۔ ابن سینا خالص فلسفی، ابو سعید ابو الخیر یہ خالص عارف۔ کہ فلسفی اور عرفان، فلسفہ اور عرفان میں کیا فرق ہے؟ خوب وہ اپنی جگہ پہ بحث قابل ڈسکس ہے کہ یہاں پر وہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا تھا پس منظر اس کا؟ یہ ابو سعید ابو الخیر یہ بھی نامور عارف تھا، زبان زد عام تھا۔ ابن سینا زبان زد عام فلسفی تھا۔ تو جب 5ویں صدی کے اندر
ابن سینا جو ہے وہ خراسان اور نیشاپور کی طرف سفر کرتے ہیں، تو وہ نیشاپور میں، چونکہ یہ معمول رہا ہے اور ابھی بھی ہے علمی دنیا کے اندر، کہ جب بھی کسی شہر کا سفر کرتے ہیں تو وہاں کوئی اہل علم اگر ہو تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تھوڑا زیادہ تھا، علم دوستی کے حوالے سے اور کام کرنے کے حوالے سے۔ تو جناب ابن سینا جب نیشاپور گئے تو وہ سیدھے ابو سعید ابو الخیر کے پاس چلے گئے، اور وہاں بیٹھ کر پھر ان کا 3 دن تک آپس میں گفتگو رہی مختلف موضوعات کے اوپر۔ چونکہ تیسرا بندہ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ 3 دن کی کیا گفتگو رہی ہے اس کا مکمل محتوا ہمارے پاس نہیں ہے۔ خب جب یہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو ایک بڑا جذاب مکالمہ جو ہے وہ ان دونوں سے نقل ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ ابن سینا سے پوچھا گیا، ابن سینا کے شاگردوں نے پوچھا کہ ابو سعید ابو الخیر اس صوفی و عارف کو آپ نے کیسا پایا؟ بلاخر آپ کے آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے، آپ نے کیسا پایا ان کو؟ تو جناب ابن سینا نے کہا کہ میں جو کچھ بھی عقل و دلیل کے ذریعے جانتا ہوں، یہ ابو سعید ابو الخیر اس کو اپنی روحانی آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی میں استدلال کے ذریعے پہنچتا ہوں اور یہ اپنی اس قلبی آنکھ کے ذریعے اس کو درک کرتا ہے۔ یعنی اس کی تعبیر یہ ہے ابن سینا کی، آنچے من می دانم او می بیند، یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا، پھر ابو سعید کے جو مرید تھے انہوں نے ابن سینا کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کیسا پایا اس فلسفی کو؟ آپ کی ڈسکشن ہوئی بالآخر، کیا پھر آپ نے پایا اس کو، کیسا بندہ تھا؟ ابو سعید کہتا ہے آنچ من می بینا او می داند، یعنی جو کچھ میں کشف سے دیکھتا ہوں یہ عقل کے ذریعے وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ درست ہے؟ روش چونکہ الگ ہے ان کی، میں نے چونکہ اس پہ بحث نہیں کیا، میرا موضوع نہیں ہے فلسفہ و عرفان۔ فلسفے کا موضوع عقلی استدلال ہے، عقل ہے، عقل کے ذریعے جو حقیقت تک پہنچنا ہے۔ عرفان کی روش کیا ہے؟ وجدان ہے، شہود ہے۔ درست ہے؟ دو الگ راستے ہیں۔ عقل کا تعلق علم حصولی سے ہے، وجدان اور شہود کا تعلق علم حضوری سے شروع ہوتا ہے پھر علم حصولی پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ابن سینا یہ کہتا ہے کہ میں جو پاتا ہوں یہ دیکھتا ہے، ابو سعید کہتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ اس کو درک کرتا ہے۔ ایک ہی، یعنی کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ایک ہی نقطے کو دونوں درک کرتے ہیں، لیکن ایک عقل کے ذریعے، ایک شعور کے ذریعے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے ثابت ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اگر عقل درست ہو اور وجدان بھی درست ہو، شہود میں بھی کوئی خطا و غلطی نہ ہو، تو یہ دو الگ راستے ایک ہی مقصد تک پہنچاتے ہیں۔ عقل و عرفان کے درمیان کوئی تضاد و ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ بہرحال یہ ایک بحث ہے، ابھی اس میں نہیں جانا۔ ابو سعید نے کیا اعتراض کیا؟ بڑا معروف اعتراض ہے قیاس کی شکل اول کے اوپر۔ کیا ہے اعتراض؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان فانی ہے، نہ آپ کہتے ہیں زید انسان ہے، ہر انسان فانی ہے، زید فانی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو زید فانی ہے
اس کے بارے میں تو وہ علم رکھتا ہے کبرا کے اندر ہی، کہ جب آپ نے کہا کیا ہر انسان فانی ہے. ہر انسان فانی، تو آپ کو کوئی نئی چیز پتہ نہیں چلی. نتیجہ آپ نے کیا نکالا؟ زید فانی ہے. خب زید فانی ہے، نتیجے تک پہنچنے سے پہلے آپ پہلے جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ چونکہ آپ کا مقدمہ کیا ہے؟ تمام انسان فانی ہے. خب اس تمام انسان میں زید آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو پھر آپ کا قیاس اول جو ہے وہ باطل ہے، ضرورت نہیں ہے، تحصیل حاصل ہے. درست ہے؟ آپ نے پڑھی ہے کیا شکل اول؟ پڑھ لیا آپ نے؟ پڑھنے کے اس میں جاری ہوئے. ابھی پہنچے ہیں آپ پہنچ؟ تھوڑا پیچھے. اچھا خب یہ ایک اشکال. جی ہم نے کہا کہ جو ہمارا مقدمہ ہے وہ روشن ہو. ہاں جب ہمارا مقدمہ ہی روشن نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ اس لیے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہر انسان فانی ہے، اس لیے زید بھی فانی ہے. مقدمہ تو روشن ہونا چاہیے نا، تو پھر ہمیں نتیجے تک پہنچنا. ابھی جواب دے رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں؟ اعتراض. اگر آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے نا یہ آپ کو مقدمے میں پتہ چل گیا کہ بھائی زید کیا ہے؟ فانی ہے. ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا جب تک مقدمہ روشن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نتیجے میں نہیں پہنچیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں نا، تمام انسان کہہ دیا تو روشن ہی ہے نا. جی تمام انسان میں زید بھی آتا ہے. تو شکل اول تو آپ کی شکل اول ہی ابدع البدیہیات میں سے ہے، اجازت کی ضرورت نہیں. وہ تحصیل حاصل ہے. پھر آپ کے پورے قیاس فارغ. آج منطق مظفر جو ہے وہ بند کریں، قیاس کی بحث استاد کو کہیں کہ یہ بے فائدہ ہے. اس کو کیسے ثابت کیا کہ ہر انسان فانی ہے؟ جیسے بھی ثابت ہو، لیکن آپ نے مقدمہ استفادہ کیا ہے کہ تمام انسان فانی ہے. نہیں، اگر اس کو ثابت کرنا ہو پھر اس کے لیے نہیں، مقدمے میں ثابت شدہ چیزیں لے کر آتے ہیں نا. آپ نے بھی تو پڑھا ہے کہ آپ کے مقدمے روشن ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ یا خود روشن ہوں گے یا پہلے آپ روشن کر کے آئیں گے پھر اس کو استفادہ کریں گے. جب قیاس میں آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ثابت شدہ ہے. تمام انسان فانی ہے، ثابت شدہ ہے جب قیاس میں استفادہ کرتے ہیں. اگر ثابت شدہ نہیں ہے تو ثابت کریں جا کے. آپ کو پھر حق نہیں ہے کہ آپ قیاس کے اندر اس کو مقدمے کے طور پر لے کر آئیں. یہ تو ایک واضح چیز ہے. تو کہتے ہیں جب آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام انسان فانی ہیں تو زید جو ہے وہ فانی ہے، پھر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کا یہ قیاس شکل اول جو ہے وہ ختم. آپ کی منطق کا 1 سال بچ گیا. ٹھیک ہے، چار ہم نہیں پڑھنا چاہتے. آپ جو ہے وہ نہ پڑھیں. خوب جواب اس کا ابن سینا نے دیا اور پھر بعد میں بھی اس کو لے کر آئے. میں بھی اس پہ زیادہ نہیں، اس کو منطق جب قیاس پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. جواب اس کا یہ دیا کہ یہاں پر اجمال و تفصیل کا فرق ہے. درست ہے کہ تمام انسان فانی ہونے کو آپ نے ثابت کر دیا ہے. آپ اجمالی طور پر جانتے ہیں کہ انسان فانی ہوتا ہے، لیکن تفصیلی طور پر آپ مثلا جو ہے آپ کو علم ہو جائے مقدمے کے بارے میں، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ دونوں مقدموں کو ملائیں گے ساتھ اور نتیجے تک پہنچیں گے، تب آپ کو مکمل تفصیل سے آپ کو نتیجہ ملے گا. یہ تو چونکہ مطلب آسان ہمیں پتہ ہے تو اس وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے. نہ، آپ مثلا بعض ایسے مقدمات سے استفادہ کریں کہ آپ ایک مقدمے کو اصلا جانتے ہی نہیں ہیں اور آپ کی توجہ بھی نہیں ہے اس کی طرف. تو جب آپ قیاس میں اس کو لے کر آئیں گے تو صغرا کبرا جب بنے گا تو آپ کو نتیجے کی طرف جو ہے وہ تفصیل سے علم ہوگا. یعنی اگر زید انسان ہے، ہر انسان فانی ہوتا ہے، یہ مقدمہ تشکیل نہ دیے جاتے تو آپ تفصیل کے ساتھ نہ متوجہ ہو پاتے کہ زید فانی ہے. زید کو ثابت کرنا ایک کلی طور پہ ایک آپ کو پتا ہے کہ انسان نام کی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ فانی ہوتی ہے. بس یہاں پر بے فائدہ نہیں ہے، یہ اجمال سے تفصیل کا سفر ہوتا ہے. درست ہے. یہ ایک بحث تھی کہ ایک اعتراض کا سلسلہ جو ہے وہ یہ بنتا تھا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 35 منٹس. 35 ٹائم ختم ہو گیا.
اس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص رہ گیا، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر اس بحث کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، چونکہ یہی ایک شخصیت رہ گئی ہے، ابن خلدون۔ ابن خلدون نے بھی جو ہے وہ منطق کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو بحث ہم نے چھوڑی تھی ابن تیمیہ کے اوپر اور جلال الدین سیوطی کے اوپر، اس کو جو ہے پھر مکمل کرنے کے بعد اس بحث کو ختم کریں گے، اور پھر ایک دو بحثیں اور بھی رہتی ہیں ابھی تذکرہ کرنے والی، جس میں نصاب کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور جس میں منطق جدید کے حوالے سے جو آج کل انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر رائج ہے، اس کی ماہیت کے اوپر مختصر سی گفتگو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تاریخ علم منطق ختم کر دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔